وہ جو اب کچھ ہم چلتے ہیں جو اہم فیصلے ہم نے کیے، اور اس میں ایک اہم فیصلہ جو تھا وہ الیکشنز کا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ نگراں حکومت تھی اور الیکشن نہیں ہو رہے تھے۔ الیکشن پٹیشن ہمارے پاس سپریم کورٹ کے سامنے آئی، 3 دن اس کی سنوائی ہوئی اور 12 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو گیا، اور ہم نے تجاوز نہیں کیا اپنے اختیارات کا۔ ہم نے کہا جو 2 ادارے ہیں، صدر پاکستان کا اور اداروں کی بات ہوتی ہے اور بھی ادارے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، دونوں فرما رہے تھے کہ یہ اختیار الیکشن تاریخ دینے کا اختیار میرا ہے، صدر صاحب فرما رہے تھے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے، مگر کسی نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی دونوں میں سے۔ یہ تو دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا اختیار ہے، تو پھر دے دیں آپ اپنی تاریخ۔ تو ہمارے پاس آیا، ہم نے دونوں کو کہا کہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ صدر پاکستان کیونکہ ان کا عہدہ بڑھا ہے، آپ جائیں اور تاریخ لے کر آئیے، واپس خالی ہاتھ نہ آئیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، جو فروری کی 2024 کی تاریخ کا ہم نے اس کا آرڈر میں لکھا، اور یہ کہہ دیا کہ اب اس پہ رد و بدل، اس پہ کوئی چیز، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، مگر رکاوٹ کرنے والے ہر چیز میں رکاوٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور انہوں نے تمام پاکستان کے جو اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، سارے آفیسرز کو روک دیا، نہ صرف پنجاب کی حدود تک، لاہور ہائی کورٹ کا حدود صوبے تک ہوتا ہے، صوبے کے باہر نہیں ہوتا ہے، مگر پورے پاکستان پہ، اور کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسر ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ عدلیہ سے دیے جائیں۔ الیکشن کمیشن لکھ چکی تھی چیف جسٹس صاحبان کو ہائی کورٹس کے کہ جی آپ ہمیں ریٹرننگ آفیسر دینا پسند فرمائیں گے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ یہ ایک آپشن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز ہیں اور ہم ان کو اسپیئر نہیں کر سکتے۔ تو قانون یہ کہتا ہے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن ہم نے دیکھے کہ انہوں نے مخصوص قسم کے لوگ تو نہیں لگائے، تو انہوں نے کہا جہاں ڈی سی تھا اس کو ریٹرننگ آفیسر بنا دیا، جو وہاں کے لوگ تھے کوئی خاص نہیں لائے گئے، تو اس کو سراہا، اس فیصلے کو ہٹایا راستے سے۔ اگر وہ فیصلہ رہتا تو فروری کے الیکشن نہیں ہو پاتے۔ تو جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے الیکشنز، الیکشنز ملک میں، الیکشنز پارٹی میں، الیکشن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں، الیکشنز جہاں ہونا چاہیے وہاں۔ تو اگلی بات جو اہم بات ہے کہ ہمارے دوست نے فرمایا کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی، میں پہلے میرے خیال میں فاروق نائک صاحب نے کچھ 2-3 باتیں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے منیر بھٹی کیس کے فیصلے کی بات کی، مگر فاروق نائک صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں مائنورٹی میں تھا، اور میں شاید وہ جو آراء دی گئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا منیر بھٹی کیس کے۔ فاروق نائک صاحب نے مزید یہ فرمایا کہ 184(3) کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، جس جو از خود سپریم کورٹ نوٹس دیتی ہے، تو یہ کسی پیمانے کے تحت ہونا چاہیے۔ میں اس سے 100% اسی پہ ان سے اگری کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ آئین کہتا ہے، آئین 2 باتیں کہتا ہے کہ پبلک امپورٹنس، کہ اہم ہو پبلک کے لیے، اور دوسرا یہ ہو کہ وہ اس کا تعلق ہو بنیادی حقوق کو انفورس کرنے کا۔ تو ایک شخص اپنا کیس لیا ہے، دوسرا شخص لیا ہے، اس سے نہیں ہوتا ہے، تو اس میں یہ 2 چیزیں جب تک پوری نہ کی جائیں تو 184 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں اکثر فیصلوں میں یہ کہہ چکا ہوں، اور مگر ہماری باتیں ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ذکر کیا کنٹیمپٹ کا۔ پتہ نہیں مجھے
میری کتنی اچھی باتیں میرے متعلق کی گئی ہیں کہ میں نے تو آج تک اپنی ذات کا کوئی کنٹمپٹ نہیں لیا. ایک احتجاج ہوا تھا کہ تو وہ اس پہ مجھے کنٹمپٹ کورٹ لینا پڑا, اور میرے خیال میں جن نے کیا تھا ان کا بڑا پن کہ ان نے معذرت کی اور معافی مانگی. تو یہ صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے میں آپ گالی گلوچ شروع کر دیں, اور نہ یہ سمجھیے کہ اگر ہم نے نظر انداز کرتے گئے تو اب یہ بس چلتا ہی جائے گا. یہ کسی معاشرے میں ایسے ہو نہیں سکتا ہے. آپ کو دلائل دینا ہے دیجئے, آپ کو فیصلہ نہیں پسند آئے اس پہ بے پناہ تنقید کیجئے دلائل دے کر کے. گالی گلوچ دے کر کے آپ اچھے نہیں لگیں گے. ہم چھوڑ دیجئے, بچپن میں تو ہمیں جب ہم شکایت کرتے تھے گالی تو نہیں دیتے تھے, کچھ برا بھی کہہ دیتے تھے کہ ایک دوسرے کو, تو بھاگتے ہوئے جاتے تھے والدہ کے پاس تو کہتے تھے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اس پہ ذاتی طور پہ میں نے عمل کیا ہے اپنی والدہ کے اس سبق پہ, باقی چیزیں مگر جب ایک انسٹیٹیوشن کی بات آ جاتی ہے تو اس کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے. اور فری اسپیچ میں ہمیں پورا یقین ہے, جو انہوں نے کہی ہے کبھی ہم نے اس پہ قدغن نہیں لگائی ہے. مجھے تو میرا بلکہ اس کی جب کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اس کو بھی روکا گیا ہے. اور فاروق نائک صاحب کی یہ بات بھی درست ہے کہ پارلیمان قانون بناتی ہے اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں, جہاں ضرورت ہے, جہاں واضح ہے تو وہ واضح ہے, اور اگر وہ قانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے, کوئی آئین کی شک کے برعکس ہے, تو اس کو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کو ہم اسٹرائک ڈاؤن بھی کریں. تو آگے بڑھتے ہیں. اپنے اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کی بات کی گئی ہے شہزاد شفقت صاحب نے, یعنی کہ شفافیت اور احتساب کی. آپ دوسروں سے مانگیے شفافیت اور دوسروں کا کریں احتساب, اور اپنا اور خود کا نہ کریں, تو بات میں کچھ وزن نہیں ہوتی ہے اور آپ کے فیصلوں کی قدر بھی نہیں کی جاتی ہے. ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے, الزام لگائے گئے بہت سارے لوگوں نے, ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ بھی کام کیا جو ایک اس لیے کیونکہ آئین یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا, اور ان کو برطرف کیا. اور یہ آپ نے کھلی عدالت میں دیکھا, کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میرا کیس کھلی عدالت میں چلے, ہم نے کھلی عدالت میں چلایا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کو برطرف کر دیا گیا ہو بد انتظامی یعنی مس کنڈکٹ کی وجہ سے. غلطیوں کی بات ہوئی ہے, میں تو ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی نہ ہونے دیں, مگر پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اور اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں, اور جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے ہیں. ایک بہت مشہور کیس ذوالفقار علی بھٹو کا, ان کو سزائے موت ملی لاہور ہائی کورٹ سے, اس کو برقرار رکھا سپریم کورٹ میں نے اپیل میں, ان کی ریویو پٹیشن ڈسمس ہوئی. پھر صدر پاکستان نے اس وقت کے جو آج پھر صدر پاکستان ہیں, انہوں نے ایک ریفرنس بھیجی 186 کے تحت. یقیناً سپریم کورٹ کا فیصلہ ریویو کے بعد اختتام پر پہنچتا ہے, اس کو بدل نہیں جا سکتا ہے, مگر انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہ صحیح فیصلہ فیوچر کے لیے اس کو درستگی کی ضرورت ہے. تو ہم نے پھر اس کو سنا. یہ کیس 186 کے تحت کیسز میں نے پہلے بھی بات کی, کچھ ایک دم لگا دیے جاتے ہیں, کچھ کی سنوائی نہیں ہوئی. تو یہ کافی سنا تھا, شروع میں چلا تھا, پھر یہ کوئی 10 سال تک یہ کیس نہیں چلا, پھر یہ پریزیڈینشیل ریفرنس چلایا گیا, اور اس کو ہم نے
فیصلہ ہوا کہ جو کیس چلایا گیا تھا وہ غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے طرز پہ، یعنی کہ فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس کے تقاضے جن کا اندراج بنیادی حقوق میں اس کے منافی تھا، یہ ہم نے اوپینین دے دی، یعنی کہ کسی کو ہمارے پاس طاقت تو ہے نہیں کہ جو سزا ان کو مل چکی، مگر کم از کم اس بات کا اعتراف اس عدالت نے اور اس قوم نے کیا۔ اور اسی طرح ایک جج کو غلط طریقے سے اسلام آباد کے جج کو برطرف کیا گیا تھا، ان کو بھی واپس تو ہم بحال نہیں کر سکے کیونکہ وہ جو آئین میں دی گئی ان کی مدت ہے وہ پوری ہو چکی تھی، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا اور ان کو ریمووڈ جج نہیں ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے گا، تو یعنی کہ ان کو جو باقی لوازمات میں ملے جائیں گے۔ دوسرے بھی مقدمے کیے جو اہم نوعیت کے تھے، اور ایک شک آئین میں ہے مگر وہ سمجھی جاتی کہ بس جی وہ ایک ہے مگر اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، ہم نے عمل کر کے دکھایا، وہ آرٹیکل 6 کی شک ہے کہ جس کو ہائی ٹریزن